السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں حسن اپڈیٹس۔ آج کی اپنی اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسا ورد بتاؤں گی جس کے کرنے سے انشاءاللہ آپ کی تمام مشکلیں جو ہیں حل ہو جائیں گی۔ یہ بہت طاقتور عمل ہے، اس کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ تمام مشکلیں آسان کر دیتے ہیں، تمام جو مسائل ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں اگر ہم اس کو پوری توجہ اور خلوص نیت کے ساتھ کریں گے۔ یہ ورد ماشاءاللہ اتنا پاورفل ورد ہے کہ اس کو پڑھنے سے یعنی اس کے کرنے سے تمام بگڑے کام جو ہیں وہ بن جاتے ہیں۔ ویسے تو یہ ورد آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہو، کسی بھی وقت یہ عمل کر سکتے ہو، لیکن اگر آپ باوضو ہو کے کریں تو زیادہ بہتر ہے، اور اس کی افادیت تب زیادہ ہو جاتی ہے جب آپ نماز کے بعد اس کو کرتے ہو، کیونکہ جب ہم نماز ادا کرتے ہیں تو نماز کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں۔ تو دعا کے ساتھ اگر ہم اس کا ورد بھی کر لیں گے تو پھر اس میں دعا میں زیادہ تاثیر پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ کسی بھی نماز کے بعد اس عمل کو کر لیں۔ آپ ایک تسبیح صبح فجر کی نماز کے بعد کر لیں، اور ایک تسبیح آپ شام کو مغرب کی نماز کے بعد یا پھر عشاء کی نماز کے بعد اس کو کر لیں۔ آپ کوئی ایک وقت مقرر کر لیں کہ جس وقت آپ فرصت سے اس کو پوری توجہ سے کر سکیں۔ اس کو پوری توجہ اور لگن سے کرنا ہے، اور دھیان اسی طرف رکھنا ہے، دنیاوی چیزوں کی طرف یا ادھر ادھر کی باتوں کی طرف دھیان نہ جائے۔ کوشش کریں کہ اس عمل کو کرنے کے دوران آپ بولیں، یعنی ادھر ادھر کی فضول باتیں نہیں کریں، اور پوری توجہ کے ساتھ اس عمل کو کریں۔ جتنی توجہ آپ دیں گے اتنی توجہ کے ساتھ آپ کا یہ عمل جو ہے کامیاب ہوگا۔ جتنی توجہ اور لگن کے ساتھ آپ یہ عمل کریں گے اتنی ہی جلدی یہ دعا جو ہے کام کرے گی، اور اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات یا آپ کے مسئلے جو بھی ہیں وہ حل کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات اور مسئلے جلد سے جلد حل کر دیں گے۔ یہ ساری بات توجہ کی ہے کہ آپ کس نیت سے اور کس توجہ سے اس عمل کو کرتے ہو۔ ہماری توجہ اور لگن بہت میٹر کرتی ہے۔ جس خلوص نیت کے ساتھ کسی چیز کو مانگا جاتا ہے اور جس شدت کے ساتھ مانگا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی شدت جو ہے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ کوئی انسان جس خلوص کے ساتھ دعا مانگتا ہے، جس شدت کے ساتھ رو کے گر گرا کے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ رو ہو کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں جلد سنتے ہیں۔ کوشش کیا کریں کہ آپ جب بھی اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہوں تو پوری توجہ کے ساتھ مانگیں۔ اس کے سامنے جب بیٹھے ہوں تو ایسے محسوس کریں کہ جیسے آپ فقیر ہیں اور کسی بادشاہ کے در پہ بیٹھے ہیں، اور وہ بادشاہ سارے جہانوں کا بادشاہ ہے، اسی نے آپ کو دینا ہے۔ اس کے سامنے ایسے گر گرائیں، ایسے روئیں، ایسے التجا کر کے دعا مانگیں، جیسے کیسے بھی آپ اس کو راضی کر سکتے ہیں، بس اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، اس کے سامنے اپنے مسئلے پیش کریں اور اللہ تعالیٰ سے خلوص نیت کے ساتھ دعا کریں۔ صبح شام اس کی تسبیح کریں، اور کسی بھی نماز کے بعد اس کی تسبیح کر لیں۔ جس ٹائم آپ کو فرصت ہو، فرصت کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ آپ نے اس تسبیح کو کرنا ہے۔ منہ سے وہ الفاظ ادا کرتے جائیں گے اور دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ میری ہر مشکل آسان فرما، اللہ تعالیٰ رزق میں برکت فرما۔ جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، جو بھی آپ کی پریشانی ہے، اس مسئلے کو ذہن میں رکھیں، دل میں رکھیں، دل ہی دل میں اس مسئلے کے حل کے لیے دعا مانگیں۔ رزق کی تنگی ہے یا کوئی اور مسائل ہیں، نوکری نہیں ہے، بچوں کے رشتوں کا مسئلہ ہے، کچھ بھی ہے، تو ایک دفعہ اس کو آزما کے ضرور دیکھیں۔ انشاءاللہ میرا دعویٰ ہے کہ آپ اس کو آزمائیں گے اور آپ کہیں گے کہ یقیناً اس کو کرنے سے آپ کے بہت سارے مسئلے حل ہو گئے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے سے کوئی بھی دعا جو ہے خالی نہیں جاتی۔ اللہ تعالیٰ بندے کی دعائیں بڑے قریب ہو کے سنتے ہیں، اور اسی انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ کب کوئی بندہ مجھ سے دعا کرے گا اور میں اس کو قبول کروں گا اور اس بندے کو عطا کروں گا۔ تو جلد از جلد اللہ تعالیٰ سے اپنے مسئلے بیان کیا کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں جلدی کیا کریں، سستی نہ کیا۔ جیسے ہی آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ پہ کوئی مشکل آن پڑی ہے، کوئی مسئلہ پیش آ گیا ہے، تو فوراً اللہ کے سامنے پیش ہو جایا کریں، اور اللہ کے سامنے پیش ہو کے رو کے گر گرا کے اپنی مصیبتیں، اپنے مسئلے بیان کیا کریں۔ بے شک ہر مسئلے کا حل اسی نے کرنا ہے، تو اسی سے مدد مانگا کریں۔ ہاں جی، تو اب بات کرتے ہیں اس عمل کے بارے میں، اس ورد کے بارے میں جو آپ نے کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے نماز ادا کر لینی ہے۔ نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، کیونکہ نماز کے بعد اس کو کرنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس وقت ہم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہوتی ہے۔ نماز کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اور
اللہ تعالیٰ سے اور بھی کچھ مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں، اس وقت ہم اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ تو اس وقت اس عمل کا کرنا یا کسی بھی ایسے وظیفے کا کرنا زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ نماز کے بعد اس کو کرنے سے اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی نماز کے بعد کر لیں تو زیادہ بہتر ہے، ویسے آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، جب بھی آپ کو وقت ملے۔ اس میں کوئی پابندی والی بات نہیں ہے اور اس عمل کو کوئی بھی کر سکتا ہے، کوئی بچہ بھی کر سکتا ہے۔ آسان سا عمل ہے، آسان سی ایک آیت ہے، اس میں کوئی مشکل والی بات نہیں۔ کرنے سے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا، کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ میں یہ دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ کبھی کوئی نقصان نہیں ہو سکتا اس کو پڑھنے سے۔ اس کو پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کو خاطر خواہ فائدہ ہوگا اور آپ کہیں گے کہ واقعی ہمارے مسئلے حل ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ ہاں جی، وہ عمل یہ ہے جو آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے کسی بھی نماز کے بعد 3 دفعہ پہلے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک یعنی درود ابراہیم۔ اگر آپ میں سے کسی کو درود پاک نہیں آتا یعنی درود ابراہیم نہیں آتا تو چھوٹا درود جیسے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتا ہے۔ اس کو 3 دفعہ پڑھنے کے بعد 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح کرنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اس کی آپ نے ایک تسبیح کرنی ہے 100 دانے کی۔ اسی طرح آپ نے صبح کی نماز کے بعد کرنا ہے اور اسی طرح آپ نے رات کی نماز کے بعد بھی کرنا ہے۔ کوئی ایک وقت آپ مقرر کر لیں، چاہے مغرب کی نماز کے بعد کا یا عشاء کی نماز کے بعد کا، جب آپ آسانی سے اس کو کر سکو۔ آخر میں پھر آپ نے 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے اور آخر میں پھر 3 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے خصوصی طور پہ گر گرا کے آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کے کرنے کے کچھ دن بعد ہی آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے مسئلے حل ہونا شروع ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کی مشکلات میں کمی کرنا شروع کر دی ہے۔ جو بھی مسئلہ ہے، آپ کا رزق کی تنگی ہے، اولاد کے رشتوں کا مسئلہ ہے، اولاد نافرمان ہے، یا کوئی کاروبار میں ٹینشن ہے، یا اپنا گھر نہیں ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، اس مسئلے کے لیے آپ کر سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت پاورفل تسبیح ہے۔ میں نے اس تسبیح کے اپنی زندگی میں اتنے فوائد دیکھے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ شوہر اگر ظالم ہے، جابر ہے، یا ساس یا سسرال والے بہت ظلم کرتے ہیں، یا کوئی بھی کیسا مسئلہ ہے، تو ان کے لیے یہ تسبیح پڑھیں، دل ہی دل میں چاہے آپ پڑھیں، ان کو پتہ نہ لگنے دیں، تو آپ کے حالات جو ہیں کافی بہتر ہو جائیں گے۔ سسرال والے آپ کے ساتھ بہت اچھے ہو جائیں گے۔ ہمارے نیبرز میں ایک آنٹی رہا کرتی تھی، ان کا شوہر بہت سخت مزاج کا تھا، بہت شکی مزاج کا بھی تھا، بہت سختی کرتا تھا ان پہ، بات بات پہ لڑنا جھگڑنا مارنا پیٹنا، اور بالکل بھی ان کی قدر نہیں کرتا تھا۔ سسرال والے بھی ایسے ہی تھے، یعنی جیسا شوہر تھا، ساس اور نندوں کا مزاج بھی ایسا تھا۔ لیکن اللہ کا شکر ہے، وہ جو آنٹی تھیں بہت عبادت گزار تھی، 5 وقت کی نماز ادا کرتی تھی، قرآن پاک ادا کرتی تھی۔ پھر کسی بزرگ نے ان کو بتایا کہ تم صبح شام چلتی پھرتی ہر وقت یہ تیسرا کلمہ پڑھا کرو، اور اس کے پڑھنے کے بہت سارے فوائد ہیں۔ تمہارا شوہر اور تمہارے سسرال والے تمہارے ساتھ بہت اچھے ہو جائیں گے اور تمہارے حالات بھی بہت بہتر ہو جائیں گے۔ تو پھر اس کے بعد ساری زندگی انہوں نے اس وظیفے کا ورد نہیں چھوڑا۔ پھر ساری زندگی آنٹی نے اس تیسرے کلمے کا ورد نہیں چھوڑا، ساری زندگی وہ اس کلمے کا ورد کرتی رہیں۔ اور ہمارے اپنے دیکھنے کی بات ہے، یعنی کہ ہمارے بڑے ہونے تک ان کا شوہر بھی کافی اس کا مزاج چینج ہو چکا تھا، بچے ان کے ماشاءاللہ سے نیک اور فرما بردار، ان کے حالات بھی ماشاءاللہ سے کافی بہتر ہو چکے تھے، بلکہ بہت وہ ویل سیٹ ہو چکی تھیں۔ اور یہ سارا کچھ میرا خیال ہے اس کی بدولت تھا، جو وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتی تھی، نماز پڑھتی تھی، قرآن پاک پڑھتی تھی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی تھی، یا پھر وہ تیسرے کلمے کا بہت کثرت سے ورد کرتی تھی۔ تو ناظرین، آپ بھی اس کو آزما کے دیکھیے گا، ضرور کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت فائدہ حاصل ہوگا، اور آپ کی جو رزق کی تنگی ہے، کوئی بھی پریشانیاں ہیں، وہ دور ہو جائیں گی۔ اور اس کے ساتھ آپ نے اللہ تعالیٰ سے خصوصی طور پر دعا ضرور کرنی ہے۔ اپنی ہر ویڈیو میں میں دعا پہ بہت زور دیتی ہوں، وہ اس لیے کہ جب ہم اس سے مانگیں گے نہیں تو وہ دے گا کیسے؟ بعض اوقات تو وہ ایسے ہی دے دیتا ہے، لیکن بعض اوقات وہ یہ چاہتا ہے کہ بندے مجھ سے مانگیں، مجھ سے طلب کریں،
تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے مانگیں، دعا ضرور مانگیں اس سے، ہر وقت اس سے مدد مانگیں، اپنے مسائل کا حل مانگیں۔ کسی بھی چیز کی ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ سے مانگیں، ایون دیٹ کہ آپ کو 1 روپے کی بھی ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ اللہ تعالیٰ یہ پسند کرتا ہے کہ بندہ میرے آگے ہاتھ پھیلائے بجائے کہ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلائے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ پھیلایا کریں۔ جب آپ اس کے آگے ہاتھ پھیلائیں گی، وہ ذات جب آپ کو دے گی تو یقین کریں زندگی میں آپ کسی اور کے محتاج نہیں رہیں گے۔ جو انسان یہ امید رکھتا ہے کہ میں فلاں بندے سے پیسے مانگ لوں گا، فلاں بندے سے لے کے اپنی ضرورت پوری کر لوں گا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو بندوں کا محتاج ہی کر دیتا ہے۔ لیکن جو انسان یہ امید رکھتا ہے کہ نہیں، میں نے کسی کے مال پہ اپنی نظر نہیں رکھنی، بلکہ میں نے اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ مانگنا ہے، وہ ذات جو ڈائریکٹ دینے والی ہے میں اسی سے مانگوں، تو اللہ تعالیٰ پھر اس بندے کو سارا کچھ عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ اس بندے کا یقین مجھ پر ہے، یہ بندہ مجھ پہ بھروسہ کرتا ہے، مجھ سے مانگتا ہے، تو اس لیے ڈائریکٹ اسی ذات سے مانگا کریں جو کہ دینے والی ہے۔ ناظرین، میری ویڈیو اگر پسند آئے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور میری ہر ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اور اس میں کمنٹ بھی ضرور کیا کریں۔